اچھا مفتی صاحب پلیز ذرا اس والے مفتی کو دیکھ لیں. Love is neither disapproved by religion nor prohibited by law, for every heart is in Allah's hand. یہ ہم نے پڑھا ابن حزم کا statement. So the primary stages of love are usually by choice. You choose to take this path. Example, looking, اور آپ نے ایک اٹریکٹیو برادر کو دیکھ لیا, پھر کیئرلیسلی کنورزیشن اس سے ہو رہی ہے, اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے آپ ظاہر ہے لو انفیچویشن, اور پھر بہت آگے چلے جاتے ہیں. تو when you allow yourself to fall in love with someone, then you yourself have taken a step to this disaster. دولہا کو دیکھنا, دلہن جو آ رہی ہے وہ بھی میرے انڈر میں آ رہی ہے, تو ہمیں مرد جو ہے مین have financial responsibility over his family, and women have much bigger responsibility, that is taking care of house and kids. اب یہ بات خواتین کو پسند نہیں آتی, اتنا چھوٹا کام. ایون we can earn in 6 figure, 1 لاکھ روپے ہم بھی کما سکتے ہیں, تم کیا خاص کر لے رہے ہو. لیکن اب ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. نبی کریم نے کہا کہ 4 گریٹسٹ وومن کون کون ہیں بتائیں گے. مدر ٹیریسا, اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ ہماری 4 خاتون کون ہیں سب سے زبردست, مریم علیہ السلام, خدیجہ, فاطمہ رضی اللہ عنہما, اور آسیہ علیہ السلام. What did these women have in common? اگر یہ 4 کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہترین خواتین ہیں, تو ان میں کیا خاص بات تھی؟ They were not great because of the activism and career and PhDs. یہ سب اچھی مائیں تھیں اور اچھی بیویاں تھیں. That's it. ایک نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا, ایک نے موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا, ایک خدیجہ جو اللہ کے رسول کی اچھی بیوی تھی, ان کی مشکلات پہ ساتھ دیتی تھی, اور فاطمہ علی رضی اللہ عنہ کی بیوی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی. تو یہ سب اچھی ہاؤس وائفز تھیں, جو آج ہمیں بننا نہیں ہے نا, بننا چاہیے. گریٹسٹ بننے کے لیے آپ کو اگر کسی کو ماڈل بنانا ہے تو ان کو بنانا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, دل سے ہی چلے الحمدللہ. یہ میرے خیال سے پاپولر ہونا چاہ رہے وومن کے حلقوں میں. اچھا, ڈیلیئنگ میرجز اینڈ ریزنس. نہیں, وومن کو اتنا موٹیویٹ سپورٹ دے رہے تو میں کچھ اور سوچ رہا تھا. ڈیلیئنگ میرجز اینڈ ریزنس فار سسٹرس. اب پہلے تھا فار بردرس کہ پیسے نہیں ہے, یہ نہیں, وہ نہیں ہے. اب فار سسٹرس کیا ہوتا ہے کہ شادی کیوں نہیں کرنی؟ اے فیئر کنٹرولنگ ہسبینڈس اینگر. پتہ نہیں پٹھان دماغ مل گیا تو. ہائی ایکسپیکٹیشنز آف کمپلیٹ سبمسیونیس, کہ مزاجی خدا بنے گا میرا, پتہ نہیں کیا کر لے گا میرے ساتھ. بوائز آر ٹو امیچور. کیسے امیچور؟ کہ میں چائے رکھنے گئی, پہلے دن دیکھنے آیا تو بسکٹ میں ڈبا کے چائے میں کھا رہا ہے. یہ تو باقی پتہ نہیں کیسا جاہل شخص ہے. اے فیئر آف ریجیکشن آف پروپوزل, یہ بھی بہت ہے, اور یہ آج کل مردوں میں بھی بہت آ گیا ہے کہ شادی کے لیے نہیں خواہ خواہ اگر ریجیکشن آ گیا میرے توہین ہوگی, انسلٹ ہوگی. ایٹیٹیوڈ. پیرنٹس کو کیسے سنبھالیں گے اگر ضدی ہوں گے؟ آپ کے پیرنٹس کو آپ نے سنبھال لیا نا, انشاءاللہ اس کے بھی سنبھال لیں گے. رسپانسبلٹیز کس طرح بیئر کریں گی. تو یہ سارے ریزنس ہیں, لیکن اس میں کوئی بھی ویلڈ ریزن نہیں ہے کہ شادی کو آپ ڈیلے کر سکیں. اوہو, ڈائریکٹ پروپوزل, از اٹ الاؤیبل؟ پہلے آپ لوگ جواب دیں مفتی صاحب. یس. اچھا, آج ذرا پوچھتے ہیں کمپیوٹر سے. It is acceptable for a man to ask a woman for marriage directly, but it is better to go the number of the guardian or wali. اب اگر if you do decide to directly propose to a woman, then follow these steps below. Take a rose flower. نہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ کسی میگزین میں ملیں گے یا کچھ مختلف ملیں گے. First, ask if she is engaged or married. پر جب آپ جا رہے ہیں شادی کی بات کرنے اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا بچہ ہے, ایک ساتھ چھوٹا بچہ چل رہا ہے, تو اب اس سے فائدہ نہیں ہے. دوسرا, then tell her if she accepts you will go talk to her father. کہ اگر آپ قبول کریں گے تو آپ کے والد صاحب سے بات کریں. اور تیسرا, if you know her culture forbids it, go to her directly. جو کہ ہمارے یہاں ہے کہ اگر ہمارا کلچر فاربڈ کر رہا ہے, عرف میں یہ چیز نہیں ہے, کسٹم میں, تو ہمیں اس کے والد صاحب کے پاس ڈائریکٹلی جانا چاہیے. یہ چیز ہمارے ڈیزاسٹرز پیدا کر دے گا اگر ہم ڈائریکٹلی جائیں گے. تو کلچر کے حساب سے ڈائریکٹلی پروپوزل ٹو اے مین بائی اے وومن, از اٹ الاؤیبل؟ اسلامکلی شی از الاؤڈ ٹو فرام اے اوتھینٹک حدیث. حدیث سنانے کا بہت زیادہ تفصیل سے وقت نہیں ہے. بہرحال ایک صحابی آئی اور اللہ کے رسول کو کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو یہاں سے پتہ چلا کہ جائز ہے. لیکن بٹ ریئلائز دیٹ کلچر ہیز میڈ دس پریکٹس ڈس لائک فار دی موسٹ پارٹ. ہمارے کلچر میں اگر ایک خاتون آ رہی ہے, بھلے وہ بہت پرہیز کرنے والی خاتون ہے, آپ بھی بہت پرہیز اور نمازی پرہیزی آدمی ہیں, نماز سے پرہیز نہیں کرتے ہیں, مطلب پرہیز بھی کرتا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں, تو پھر لیکن پھر بھی کلچر ہی بولے گا دیکھو شرم نہیں آتی اس لڑکی کو, کیسے آ گئی ہے, اینڈ سو فورتھ. تو ہمارے کلچر کے حساب سے یہ ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال حدیث ہے اس حوالے سے. لوکنگ ایٹ دی اپوزٹ سیکس, حلال حرام؟ حرام.
فرسٹ سائٹ حلال فرسٹ سائٹ حلال ہے شیخ صاحب؟ فرسٹ سائٹ جائز ہے، یعنی یہ کہ آپ نے دیکھ لیا، جائز سے مراد اگر آپ نے دیکھ لیا تو گناہ نہیں ملے گا، جائز بھی غلط لفظ استعمال کر لیا میں نے، لیکن انٹینشنلی ایسا کہ فرسٹ نظر دیکھی اور پھر گھر چھوڑ کے آگے پہلی نظر میں یہ الاؤ نہیں ہے. It is obligatory for the one not genuinely interested in marriage to lower his gaze in all circumstances. اچھا سائیکولوجیکل ریزن کیا ہے اس کے بیہائنڈ کا، اس کے حرام ہونے کا؟ وہ یہ کہ شادیاں جو آج ٹوٹ رہی ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ سائیکولوجسٹ یہ بیان کر رہے ہیں پاکستان میں بھی اور ویسٹ میں بھی، کہ لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے ذہن میں کچھ الگ بینچ مارکس بنائے ہوئے ہیں. اگر ایک دولہا تو اس نے ایک الگ بینچ مارک بنایا کہ میری دلہن تو اس قسم کی بیوٹی ہو، یہ ماڈلز اور ظاہر ٹی وی پر دیکھ کر، اور لڑکی نے بھی اس قسم کے ماڈلز اور ذہن میں بٹھائے ہوئے اور وہ اپنے دولہا کو اس پر قیاس کرتے ہیں، دلہن کو اس پہ قیاس کرتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے، وہ پورے نہیں اترتے. کیوں نہیں اترتے؟ ماڈل کا تو کام ہی ہے 24 گھنٹے اپنے آپ کو بنانا سنوارنا، تب اس کو دیکھیں گے، لیکن آپ کی بیوی کو بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، گھر بھی سنبھالنا ہے، آپ کے ساس سسر کو سنبھالنا ہے جن کو آپ نہیں سنبھال سکتے، اور پھر آپ کو بھی خوش کرنا ہے. تو اس کے کمپیریزن میں جس کا کام ہی جسم فروشی وہ برابر نہیں آ سکتے. تو اس لیے کہا کہ نظریں نیچی رکھو، آپ ایسے ادھر ادھر نہیں دیکھا کریں کیئرلیسلی. لیکن اس میں ایکسیپشنز بھی ہیں کہ آپ کورٹ میں جا رہے ہیں گواہی دینے میں کہ کس نے قتل کیا ہے، تو ایک لڑکے دو لڑکیاں ہیں، آپ اس کی طرف یہ کہیں کہ نہیں میں تو اوپر نہیں دیکھ سکتا، اسلام نے منع کیا ہے، نہیں تو وہاں آپ کو دیکھنا پڑے گا. میرج کی نیت سے دیکھ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے بالغ کی ایک ایج ہے، اس سے پہلے پیوبرٹی کی ایج سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں. وائف کو دیکھنا چاہیے شادی سے پہلے یا ڈائریکٹ شادی کی رات کو دیکھیں؟ شادی کے دن بھی دیکھیں، شادی دن میں بھی ہوتی ہے. جی بتائیں. بالکل دیکھنا جائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک صحابی کو کہا کہ جا کے دیکھو تم اس لڑکی کو، انصار صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں دیکھا. تو رسول اللہ said go and see her because the relationship will last longer between you. تو یہ وجہ بتائی. لیکن نیت آپ کی ہو نکاح کی، ایسا نہ ہو تفریح میں آپ 100 لڑکیوں کو دیکھ کر آ جائیں، یہ ذرا ذہن میں رہے. لیکن اگر نیت نکاح کی ہو تو بھلے آپ 100 لڑکیوں کو دیکھ کر اور آپ کو پسند نہ آئے یا وہ آپ کو ریجیکٹ کر دے، دونوں کیسز پاسبل ہے نا، تو یہ جائز ہے. اچھا لاسٹ سولوشن، اس کے بعد ہم آخری سلائڈ پر آئیں گے. لاسٹ سولوشن کیا ہے؟ آپ ایک لڑکی کے پاس پی ایف کٹ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے سمجھ میں آ گئی بات، اب ہم اپنے ریلیشن شپ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا اس کو نہیں رکھ سکتے، اب ہمیں شادی کرنی ہے. لڑکی بولے یہ تم مولوی بن گئے، ایک لیکچر نے تمہیں مولوی بنا دیا، 2 سال تک تم کیا کر رہے تھے؟ اب آپ کے پاس لاسٹ آپشن ہے. وہ نکاح کے لیے نہیں مانگ رہی، وہ ٹائم نہیں مانگ رہی، وہ تو کہہ رہے میں تمہارے ساتھ صرف ریلیشن شپ ایسا رکھنا چاہ رہی تھی جو میرج نہ ہو جس میں، لیکن آپ کو اب سمجھ میں آ گئی بات کہ میرج کے بغیر نہیں رکھ سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا بھی جواب ہمارے اسکالر نے دیا، جو پہلے میں نے کتاب بدلی روضۃ المحبین، اس میں ابن القیم نے جواب دیا کہ if you leave your girlfriend for Allah then Allah will going to give you better than her in a halal way. ایگزامپل آف یوسف علیہ السلام. یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا وہ کام، ہوا کیا؟ بادشاہت ملی، بادشاہت، اور بادشاہ تھے، خوبصورت تھے، مال تھا، تو پھر کیا کچھ نہیں ہوگا ان کے پاس. تو یہاں سے پتہ چلا کہ اگر آپ اللہ کے لیے کسی کو چھوڑیں گے، obviously پہلے پاسبل ٹرائی کریں گے، اس کے بعد نہیں مان لی تو چھوڑیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا سبسٹیٹیوٹ آپ کو دے گا. یہ ہمارا بلیف ہے. آخری بات، یہ 2 سلائڈز ہیں جس پہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لو کی جھلکیاں، لو کے گلمس، بس اس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. ٹچنگ عائشہ رضی اللہ عنہ. عائشہ رضی اللہ عنہ narrates that رسول اللہ would grab the hand of his wives when talking to them. یہ آج ہمیں فلموں میں بھی نہیں ایسا رومانس دکھایا جاتا. جب بات کریں تب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ہاتھ پکڑ کے بات کیا کرتے تھے. اور یہ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کچھ 31 یا 33 بار اگر ایک خاتون کو آپ ٹچ کریں تو وہ سیفر محسوس کرتی ہے ایک دن میں. What Aisha said about Prophet's habit whenever he comes home. Whenever he comes home, عائشہ رضی اللہ عنہ said کہ وہ آ کے مسواک کیا کرتے تھے اور پھر کس کیا کرتے تھے مجھے. اللہ کے رسول کے کمرے میں آئی، حجرے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بہت دکھ رہا تھا، آخری وقت چل رہا تھا، یعنی وصال کا، تھوڑے دنوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت تھا. حضرت عائشہ بھی سر پکڑتے ہوئے آئی، کہنے لگی میرا سر میرا سر. اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ کی بندی تم یہ کہہ رہی ہو میرا سر میرا سر، میرا سر مجھے کہنا چاہیے، میرا سر دکھ رہا ہے، اور اگر تم مر جاؤ، عائشہ کو کہتے ہیں، تو تمہارے لیے تو کتنی اچھی بات ہے، نبی تمہیں غسل دے گا، نبی تمہیں دفن کرے گا، جنازہ پڑھائے گا، تم تو لکی ہو. تو حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہاں ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو یہ چاہیں گے میں مر جاؤں تاکہ آپ میرے حجرے میں کسی اور بیگم کو شادی کر کے لے آئیں. اب یہ دیکھیں کس وقت جو کرا جب سر میں درد تھا. آج ہماری بیگم اگر آ کے سر میں درد اور